اگر آج اس کی بہن کی چیٹ نکلی ہے، کل کو آپ کی بہن کی چیٹ بھی نکلے گی، کل کو آپ کی بیٹی کی چیٹ بھی نکلے گی۔ ہم ان تمام سیاسی کارکنوں اور سپورٹر سے معذرت چاہتے ہیں، کرتا دھرتاؤں کو بھی جو ہے اس کی ہیٹ محسوس ہو رہی ہے۔ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، طاقتور پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں، ایک چیٹ گروپ بنا ہوا تھا واٹس ایپ کے اوپر، اس فیملی سے ریلیٹڈ ڈیٹیل میرے پاس بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر میں نے منہ کھول دیا نا کہ اس خاندان کے اندر کیا ہو رہا ہے، جی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ کی ایک مبینہ چیٹ جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور پورے سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے اوپر تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں، ذرا میں اس کو بھی ڈائسیکٹ کرنا چاہوں گا اور اپنے انالیسز اور ایک اس سلسلے میں ایک بڑی خبر ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دینے لگا ہوں، بڑی ایکسکلوسیو نیوز میں آپ کو دینے لگا ہوں، تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے۔ اور خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ایک خبر میں دینے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے بڑے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ جلد یہ نمبر جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی جو خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا کہ 3 abducted people have been released today in اسلام آباد۔ ملک رضوان اینڈ his brother نعمان have been released۔ ملک رضوان جو ہیں یہ وہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوآرڈینیشن کا کام کرتے تھے، مختلف چینلز کے لیے جو لوگ جاتے تھے، گیسٹ وغیرہ جاتے تھے، وہ یہ رضوان جو ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے، اور بطور اینکر میرا بھی ان سے کئی دفعہ جو ہے وہ رابطہ ہو چکا ہے۔ دیٹس اے گڈ سائن کہ وہ واپس آ چکے ہیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کدھر گئے، لیکن اب وہ واپس آ چکے ہیں۔ فیضان ملک ہیں، ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا، اور ایک اور ٹویٹ لکھی گئی، الحمدللہ عطاء الرحمان خیریت سے اپنے گھر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو 3 مختلف گھر جو ہیں ان کو یہ خوشخبری جو ہے وہ ملی ہے کہ وہ واپس آ گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں البتہ اظہر مشوانی کے جو 2 لاپتہ بھائی ہیں ان کے کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 6 جون سے لاپتہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا کچھ معلوم نہ ہو سکا ہے۔ عدالت نے حکومتی اداروں کی بے حیثی کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک صفحے پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ توقع ہے کہ اٹارنی جنرل اس معاملے پر وزیر اعظم سے ملیں گے۔ حکومت کی جانب سے عدالت کے سامنے کمزور جواب دیا گیا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ عدالت کو امید نہیں یہاں تک اس ملک کا چیف ایگزیکٹو اس کیس کی طرف توجہ دے گا۔ فریقین کی طرف سے اس معاملے میں بے حیثی افسوسناک ہے۔ درخواست گزار وکیل کے جزوی دلائل ہو چکے ہیں۔ آئندہ سماعت پر دستیاب بینچ کے سامنے کیس جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس کے علاوہ ایئر وائی کے اوپر جو ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ چند ٹکرز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان ٹکرز میں جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے جی، پہلی بات تو سارے ٹکرز جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے نام سے شروع ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور سے اب ذرا ورڈنگز کو آپ نے نا غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ پورا ہو جائے گا نا، جب یہ سارے ٹکرز میں آپ کو سنا دوں گا، تو پھر اینڈ پہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کے خیال میں خبر کہاں سے آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک ٹکر کو غور سے سننا ہے۔ آپ نے علی امین گنڈا پور سے مختلف حلقوں نے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا۔ علی امین گنڈا پور سے مختلف حلقوں نے جلسہ کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا۔ علی امین گنڈا پور کے انکار پر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر سے رابطے کیے گئے۔ علی امین نے رابطہ کرنے والوں کو جلسہ ملتوی کرنے کی حامی نہیں بھری۔ علی امین گنڈا پور کو عمران خان کا آڈیو اور ویڈیو پیغام بھی دکھانے کی آفر کی گئی۔ علی امین گنڈا پور نے میسیجز دیکھنے سے انکار کیا۔ علی امین گنڈا پور کی جانب سے بھی شرائط دی گئیں۔ علی امین نے کہا کہ بانی کو جیل سے نکال کر سامنے لائیں یا ویڈیو پر رابطہ کرائیں۔ علی امین نے واضح کیا بانی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا۔ علی امین اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان 25 دن سے زائد ملاقات نہیں ہوئی۔ علی امین نے واضح کیا میری کوئی حیثیت نہیں، بانی جو حکم دیں گے عمل کروں گا۔ کہاں سے آئی ہوگی یہ خبر؟ کیا خیال ہے؟ یہ میں نے یہ جو ٹکرز پڑھے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یہ 11 ٹکرز ہیں۔ یہ 11 کے 11 ٹکرز علی امین گنڈا پور کے بارے میں، 11 کے 11 ٹکرز علی امین گنڈا پور کے نام سے شروع ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئی ہوگی یہ خبر؟ اگر آپ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے نا، تو پھر آپ میرے خیال میں میرا چینل چھوڑیے، کارٹون نیٹ ورک دیکھا کریں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ مطلب پوری کے پوری سٹوری کے اندر جو ہے نا علی امین گنڈا پور کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ گنڈا پور نے یہ کہا تو گنڈا پور نے کہا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، ہٹا دو یہاں سے سب کچھ، بس نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ چکر کیا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں جو ہے خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے ان کے اپنے ورکرز کی جانب سے، جو کہ میرے خیال میں انفیئر ہے۔ میں یہ آئی وانٹ ٹو پٹ دس آن ریکارڈ، یہ انفیئر ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ علی امین گنڈا پور اکیلے کچھ نہیں کر سکتے،
میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کا ہے. آپ نے اب ظاہری بات ہے اتنی تو ضرورت ہے نہیں, نہ ان کے لونڈے لپاڑوں میں جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھتے ہیں اور نہ ان کے ورکروں میں کہ یہ عمران خان کو کچھ کہیں گے, تو ان کو کچھ نہیں کہیں گے. سارا نزلہ بیچارے علی امین گنڈا پور کے اوپر ہے. اب ایون دو میں آئی ڈو ناٹ ایکچولی ہولڈ ہم ان اے ویری ہائی ریگارڈ علی امین گنڈا پور, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. میرے خیال میں اس سے بہت بہتر لوگ جو ہیں وہ سی ایم ہو سکتے تھے کے پی کے, لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب یہ پوری یہ جو سٹوری بنائی گئی ہے اے ہویا تھے اون جو ہے تھے رابطہ ہویا تو میں نے کہا نہیں میں انج نہیں کراں گا. ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے, بیسکلی ڈیمیج کنٹرول کی خاطر سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا اسی دوران جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ ٹویٹ آیا, انہوں نے کہا جی ہم ان تمام سیاسی کارکنوں اور سپورٹر سے معذرت چاہتے ہیں جنہوں نے اسلام آباد جلسے کے لیے انتھک کوششیں کی, اور ان تمام لوگوں سے جو ملک بھر سے ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار تھے. کل ایک مشکل دن تھا, ہم آپ کی مایوسی کو سمجھتے ہیں اور اس میں پوری طرح شریک ہیں. ان سب کو سلام ہے جنہوں نے 22 اگست کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کافی وقت اور محنت صرف کی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور سپورٹرز کے اسی جذبے اور ولولے کی وجہ سے یہ پارٹی قائم ہے. ہم آپ کے اٹھائے گئے سوالات کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ کا عزم اور جذبہ حقیقی آزادی کی طرف ہماری تحریک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان زندہ باد. سو ناؤ یو کین امیجن کہ پاکستان تحریک انصاف کو اٹ سیلف بھی اس کے مطلب اس کے کرتا دھرتاؤں کو بھی جو ہے اس کی ہیٹ محسوس ہو رہی ہے. ناؤ یو سی یہ جو علی امین گنڈا پور والی میں سٹوری آپ کو بتا رہا تھا ابھی, یہ سارے جو ٹکٹس میں پڑھ رہا تھا, یہ بیسکلی وہ خود بھی ہیٹ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کارکنوں کو کیا جواب دیں. اور میں نے آپ سے کیا کہا, میں پچھلے آپ کو 2 دن سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کارکن ٹھیک ہے ایک حد تک ہوتا ہے. کارکن کا جو ہے نا کسی سیاسی جماعت میں جو رول ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے عمران خان وہ اگوں آواز مارتے ہیں زندہ باد, نواز شریف وہ کہتے ہیں زندہ باد, یہ رول ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کی ضرورت پڑتی ہے جب جلسے کرنے ہوں, آپ کی ضرورت پڑتی ہے جب الیکشن کرنے ہو, تو وہاں پہ آپ کو ظاہری بات ہے آپ نے اپنے گلی محلے ان جگہوں کے اوپر جا کے جو ہے وہ کیمپیننگ کرنی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے آپ کا رول. لیکن اصل بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں بند کمروں میں ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ کارکن نہیں بیٹھتے اور نہ بٹھایا جاتا ہے ان کو, اور نہ کبھی ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جب ماضی کے اندر جنرل باجوہ سے ملتے تھے جا کے, تو کارکنوں سے پوچھ کے ملتے تھے کہ بچوں لڑکوں تم لوگ بتاؤ کیا مجھے جا کے اس شخص سے ملنا چاہیے جسے میں میر جعفر میر صادق کہتا ہوں. کر سکتے تھے یہ؟ کبھی نہیں کر سکتے تھے, اینج نہیں ہوتا. اور آپ کے خیال میں ادھر نواز شریف شہباز شریف جب پیچھے سے ڈیلے کھڑکا رہے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلے کھڑکا رہے ہوتے ہیں, تو ان بیچارے کارکنوں سے پوچھتے ہیں. ان کارکنوں کو کئی ایسے جو ہیں وہ اینج کر کے ہاتھ میں لاندے ہیں, اینج کر کے مطلب صحیح طریقے سے ہاتھ تک نہیں, میں اینج کر کے ہاتھ میں لاندے ہیں, ٹھلا جائے ہاتھ میں لاندے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب یہ کسی جنرل کے سامنے جاتے ہیں یا کسی جج کے سامنے جاتے ہیں اینج 90 ڈگری سے سدھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. تو بھائی وردی والے میں روب والے میں روب وہ جو جج کی روب ہوتی ہے اس میں اور کارکن میں بہت فرق ہوتا ہے. اگر یہاں پہ کارکن کی بھی وہی عزت ہونا شروع ہو جائے نا, تو آپ یقین کیجئے اس ملک کا سیاسی نظام ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ کو ایکچولی ایک آفیشلی اپنی پوزیشن لینی پڑے کہ جی ہم معذرت کھائیں. اچھا چلیں میں اب آپ کو آگے کی بھی بات بتایا تھا. میں اسی لیے پہلے شروع میں نے کہا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں وہ ذرا میری بات کو غور سے سن, میں آگے کی بھی بات بتا دیتا ہوں. دیکھیے آپ لوگوں کا جلسہ ہوگا, میں آج آپ کو ابھی بتاتا ہوں, مجھے نہیں پتا 8 کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن ہوگا. جب ہوگا تو ادھر سے اجازت سے ہوگا اور تگڑا ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات؟ جب ہوگا اجازت سے ہوگا, اور جب ہوگا تو تگڑا جلسہ ہوگا. کیونکہ ظاہری بات ہے لاوا پک رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے اندر اور سپورٹروں کے اندر, ووٹروں کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن ابھی آپ کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ سیم ویو لینتھ کے اوپر چلنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہم لوگ معاملات جو ہیں کسی طرح ریزالو رکھیں. اب آپ لوگ اور لاکھ آپ گالیاں شالیاں دیتے رہیں, آپ لوگ جو مرضی کرتے رہیں, لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ کا جو غصہ ہے وہ غلط جگہ پہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے. یہ بیرسٹر گوہر بیچارے کو, رؤوف حسن کو, یا عمر ایوب کو, یا علی امین گنڈا پور کو غلط آپ لوگ کر رہے ہیں. اگر تو ہمت پیدا کرنی تو عمران خان کو کہنا کہ خان صاحب ہے کہ کتا یہ کیا کیا آپ نے خان صاحب, ایک فون کال تے ٹھہر ہو گئے. تو یہ ساری بات ہے. اور آپ کو ابھی سب میری بات شاید بری بھی لگے گی, سمجھ نہیں آئے گی. آگے چلتے ہیں جی. اب میں صبح سے ایک چیز دیکھا, اب آ جائیں وہ جو اصل میں نے آپ سے کہی تھی نا, میں آپ کو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. رؤوف حسن صاحب ان کے حوالے سے مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ 2 عدد اسکرین شاٹ چلنا شروع ہوئے. اور وہ اسکرین شاٹ کیا ہیں, وہ بیسکلی کورسپونڈنس ہیں بٹوین علیمہ خان, عمران خان صاحب کی بہن, اور رؤوف حسن. ٹھیک ہے,
اور اس کے اوپر پورا نون لیگ نے جو ہے وہ پورے پریس کانفرنس بھی کر دی, سارا کچھ کر دیا. لیکن لیٹس فار اے منٹ لیٹس ایکچولی گو اینڈ ریڈ دا واٹس ایپ جو ڈسکشن آپس میں ہوئی ہے, اس کے بعد ذرا ہم اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. پہلا ایک جو میسج, اچھا یہ جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہے یہ بیسکلی 2 اسکرین شاٹ ہے 23 جون 2023, یعنی کہ 1 سال سے پرانے یہ اسکرین شاٹس ہیں. ایک اس میں میسج ہے جو کہ فارورڈڈ ہے, اس پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فارورڈڈ میسج. بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد باہر نکل کر کیوں روئی؟ کپتان عمران اور بشرا بی بی کی جیل میں ملاقات کا احوال سامنے آ گیا. دونوں کو اکیلے میں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. جیلر ملاقات میں موجود تھا. گھر کی باتیں ہونے کے بعد کپتان عمران خان نے جیلر سے کہا, مجھے پتا ہے کہ تم پر مجھے مارنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے, لیکن میں تمہیں بحیثیت مسلمان کہوں گا کہ تم ناحق میرے خون سے اپنا ہاتھ نہ رگنا, مجھے زہر نہ دینا, کیونکہ زہر سے اگر میری موت ثابت ہوگی تو پھر میرے چاہنے والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے, اور ایسا میں نہیں چاہتا. مجھے علم ہے کہ وہ مجھے کسی بھی صورت مارنا چاہتا ہے. چند روز بعد شاید مجھے پھانسی کی سزا بھی سنا دے گا, لیکن میری درخواست ہے کہ میرے چہرے پر کالا کپڑا نہ باندھنا اور میری پھانسی کی ویڈیو ضرور بنانا, تاکہ میری عوام کو پتہ چلے کہ عمران خان اس دنیا سے ڈرتے ہوئے نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے عوام سر اٹھا کر کہہ سکے کہ ہمارا لیڈر بہادر انسان تھا. کسی غیر مسلم کو میرا جلاد نہ بنانا. میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد پاکستان میں مذہبی فسادات برپا ہو جائیں, اس لیے کسی مسلم جلاد سے ہی پھانسی دلوانا اور بھٹو کی طرح میرا جنازہ خفیہ نہ رکھنا. میں چاہتا ہوں کہ میرا خاندان, میرے قبیلے, میرے چاہنے والے میرے جنازے میں شریک ہو سکے. میں جانتا ہوں کہ میری باتیں اس وقت سن رہا ہے, اس لیے بحیثیت مسلمان میں اس سے پاسداری کی توقع رکھوں گا. اس مکالمے کو سنتے ہوئے بشرا بی بی رونے لگیں اور گھر آ کر بھی کپتان کی باتیں یاد کر روتی رہیں. یہ باتیں بشرا بی بی کی خاص دوست نے اپنے گھر والوں کو بتائی ہیں, جس نے آگے لوگوں کو بتایا کہ عمران خان کیا سوچ رہا ہے اور عمران خان کے خلاف کیا ہونے والا ہے. یہ ایک فارورڈڈ میسج ہے, ٹھیک ہے. آگے سے الیجڈلی, میں الیجڈلی کا لفظ استعمال کروں گا کہ علیمہ خان صاحبہ کی آگے چیٹ میں لکھا جاتا ہے, دس از نان سینس, دے ڈس انفارمیشن سیل ٹرائنگ ٹو پریپیئر دا پیپل, یو نیڈ ٹو کاؤنٹر دس نان سینس. آئی کے سیڈ نو سچ تھنگ ٹو بشرا بی بی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو ڈسکشن اور ڈیبیٹ اس کے اوپر سٹارٹ ہوئی, جو کامنٹری سٹارٹ ہوئی کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان جو آپسی تعلقات خراب ہیں وہ سامنے آ گئے, پتہ لگ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پارٹی پر قبضے کی جنگ شروع ہو چکی ہے. مطلب یہ والی ہیڈ لائن چلنا شروع ہو گئی, اور آپس میں کتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے, دونوں گروپ کس طرح آپس میں ہیں, یہ سب کچھ پتہ لگ گیا. یہ ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی اس کے اوپر. میرے 4-5 اس کے اوپر سوال ہیں, اور اس کے بعد میں اصل خبر کی طرف آؤں گا. پہلے ذرا 4-5 سوال اس کے بارے میں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہم پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رؤوف حسن کے فون کو جو ہے بیسیکلی کھنگالا جا رہا ہے. یہ وہاں سے پڑک کے جو ہے وہ اسکرین شاٹ نکل رہے ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے, وہ اسکرین شاٹ نکل رہے ہیں اور اس کے بعد مختلف چینلز کی وہ زینت بن رہے ہیں. ہمارے کسی پاکستانی چینل کے اندر یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ کیا کسی کی پرائیویسی کو انویٹ کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی نہیں پوچھ رہا نا, وی ٹو ہیلپ ود دیٹ, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. رؤوف حسن نے اپنی بیٹی سے یا اپنے بچوں سے یا اپنی بیوی سے یا اپنے خاندان والوں سے کیا گفتگو کی ہوئی ہے, کسی کو ہو سکتا ہے گالیاں دی ہوں, کچھ کسی سے لڑائی کی ہو, کچھ کیا ہو, وی ڈیم کیئر, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس کی پرائیویسی کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے, اور نہ ہمارے چینلوں کے اوپر کوئی سوال کرے گا. اور میں بھی آپ کو بتا دوں, میں بھی صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اس پہ ذرا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دینا چاہ رہا ہوں. ظاہری بات آپ یہ بھی پوچھیں گے بھائی جان آپ نے بھی تو ڈسکس کی ہے, تو میں تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دینا چاہ رہا ہوں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نو ون از گوئنگ ٹو چیک ود علیمہ خان اور بشرا بی بی یا رؤوف حسن کہ سر یہ جو کچھ ہے وہاں پہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے نا کسی نے کہ کوئی ایک چینل کا رپورٹر تو کسی سے پوچھ لے, رؤوف حسن صاحب سے پوچھ لے کہ رؤوف حسن صاحب یہ آپ کے فون سے نکلی ہیں کہ نہیں نکلی, یا کسی اور سے نکلی ہیں. اوتھینٹیکیشن کا بھی ہمیں کچھ نہیں پتا. ایک تیسری بات یہ کہ کہانی جو ہے نا اب یہاں تک آ گئی ہوئی ہے کہ ہم اگلے کی چیٹس بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہم نکال رہے ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹ ڈزنٹ میٹر, کہانی یہاں تک آ گئی ہوئی ہے. میں صرف 1 منٹ کے لیے میں سوچتا ہوں کہ, اور یہ اب میں آ رہا ہوں اس خبر کی طرف, میں چلیں وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج سے نا چند مہینے پہلے, شاید سال ہو گیا ہوگا یا چند مہینے پہلے, میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کروں گا, ڈیکوڈ خود کیجیے گا. پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی کا ایک چیٹ گروپ بنا ہوا تھا واٹس ایپ کے اوپر, اور اس کے اندر خاندان کے مختلف افراد شامل تھے, ٹھیک ہے. اس میں سے ایک شخص کی لڑائی ہو جاتی ہے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر,
لڑائی ہو جاتی ہے اور بہت بری لڑائی ہوتی ہے, بہت ہی بری لڑائی. وہ اس حد تک لڑائی ہو جاتی ہے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ اس خاندان سے باغی ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ ساری ڈیٹیلز اس چیٹ سے ریلیٹڈ, اس فیملی سے ریلیٹڈ, پرسنل ڈیٹیلز, وہ ساری چیزیں مجھ سے آ کے ڈسکس کر لیتا ہے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں ایک فارمر پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. اور جب میں فارمر پرائم منسٹر کہہ رہا ہوں نا, تو ہمارے یہاں پہ جہاں پہ مختلف پرائم منسٹرز آئے ہیں, تو وہ میں ظفر اللہ جمالی, شوکت عزیز, میں ایسے پرائم منسٹرز کی بات نہیں کر رہا. میں طاقتور پرائم منسٹرز کی بات کر رہا ہوں جو ایک کسی بڑی سیاسی جماعت کی سربراہی کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں, چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں. اور وہ عمران خان نہیں ہے, میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ڈیٹیلز میرے پاس آ گئی کہ جی خاندان کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں بالکل میں پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ نکال دینی چاہیے تھی ساری ڈیٹیلز کہ بھائی جان یہ ہو رہا ہے خاندان کے اندر, آپس میں پھڈے, یہ اس قسم کے پھڈے ہو رہے ہیں آپس میں. بول دینا چاہیے تھا. کون سا ایک مجھے خاندان اٹھا کے بتائیے مجھے کہ جس میں آپس میں کھینچا تانی, نند کی, بھاوج کی, بھائیوں کی آپس میں, سگے بھائیوں کی, یا ایک دوسرے کی بیویوں کے ساتھ, بیویوں کی آپس میں, مطلب دو بھابیاں ان کی آپس میں, ہر گھر میں چلتا ہے, یہ ہوتا ہے. آپ اس کی ایگزامپل دیکھیے. میں ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں کہ عمران خان کا جب وہ ہوا تھا تقریب حلف برداری ہوئی تھی بطور وزیر اعظم, ان کی بہنیں نہیں تھیں وہاں پہ, بشرا بی بی بیٹھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, بہنوں کو نہیں بلایا گیا تھا. وہیں پہ بہت سے لوگوں کے سگنل جو ہے نا وہ بولنا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی بہنیں کیوں نہیں آئیں. تو یہ میرے لیے نئی بات نہیں, لیکن میرے لیے زیادہ ڈسکسٹنگ چیز یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو کم ڈاؤن ٹو دس کہ ہم ایک شخص کی واٹس ایپ چیٹ کو ٹیلی ویژن چینلز کی اسکرینز کی زینت بنائیں گے اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے, دیکھو آپس میں کیا ہو رہا ہے. دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. ڈیٹیل میرے پاس بھی بہت زیادہ ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر میں نے منہ کھول دیا نا کہ اس خاندان کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا کیا کون کیا کیا کچھ کرتا ہے ود پروفس, تو شاید یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بات ہو رہی ہے نا کہ ان کا ڈس انفارمیشن سیل, یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ آپس میں خاندان والوں نے سیل بنائے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف, خاندان کے لوگوں کے خلاف, اور ان کو انسٹرکشن ہے ہوتی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں دوجے دی. میں ابھی بھی نام نہیں لے رہا, میں پردہ رکھنا چاہتا ہوں. بٹ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوتی ہیں آپس میں, فیملیز میں رفٹس ہوتی ہیں, یہ عام سی بات. اور جن میں نہیں ہوتی وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. کسی میں زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہیں, کسی میں ہو کے ٹھیک ہو جاتی ہیں, کسی میں جب ہوتی ہیں تو کئی سال چلتی ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن ہمارے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن میں اس ساری چیز میں ایک اور اینگل بھی نکالنا چاہوں گا. ابھی 24 گھنٹے پہلے یہ بات ہو رہی تھی, صرف 24 گھنٹے پہلے, کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کہا ہے جی آپ جلسہ منسوخ کر دیں, اور عمران خان صاحب نے جلسہ منسوخ کر دیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں. چند رپورٹرز نے رپورٹ کیا کہ جی اس کے بعد جو ان کی ملاقات ہوئی ہے تو خان صاحب بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں. یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ کارروائی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو اسکرین شاٹ نکلے ہوں گے یہ مغل پورہ کے ایس ایچ او نے نکالے ہوں گے یا تھانہ بنی گالا کے اے ایس پی نے نکالے ہوں گے؟ کہاں سے نکلے ہوں گے؟ سوچیں نا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی یہ سب کچھ ہوا ہے. 24 گھنٹے کے اندر ہی عمران خان کی بہن کی چیٹ باہر آ گئی ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی کہانی یہاں نہیں رکنی ہے, یہ آگے بھی چلنی ہے. یہ ٹیزرز کے طور پہ آتی رہے گی, وہ قطرہ کر کے آتی رہے گی, کیونکہ جنگ ابھی بھی جاری ہے, لڑائی ابھی بھی جاری ہے. لیکن لڑائی اس نہج کے اوپر آ چکی ہے جس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. میں قطعی طور پہ نہ اس قسم کی صحافت کے حق میں ہوں اور نہ میں کبھی اس کو سپورٹ کروں گا.
یہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ہو چکا ہے. یہ ماضی میں وہ بشرا، آپ کو یاد ہے وہ بشرا بی بی کی ڈائری نکل آئی ہے، ڈائری کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پڑھا نہیں جا رہا، آ چکی ہوئی ہے، یاد ہوگا آپ کو. بہت سے ہمارے وہ چند لوگوں نے جو ہے وہ اس کے تو وہ صفحے شفے بھی شیئر کر دیا تھا. کس طرح ایکسس پہنچا تھا ان کا وہاں تک. دوبارہ کہوں گا، مغل پورہ کے ایس ایچ او نے دیا تھا یا بنی گالہ کے اے ایس پی نے دیا تھا تھانے کے. سمجھ رہے ہیں نا آپ کہاں سے آتی ہیں چیزیں. تو یہ کہانی اگر آج یہاں تک چلی گئی ہے، خوف کریں. مجھے نون لیگ پہ زیادہ رشک اس بات کے اوپر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جس طرح یہ بات نیچے جائے گی نا، کہ اب یہاں تک کہ بہنوں کی چیٹس بھی اگر باہر نکلیں گی، تو اگر آج اس کی بہن کی چیٹ نکلی ہے، کل کو آپ کی بہن کی چیٹ بھی نکلے گی، کل کو آپ کی بیٹی کی چیٹ بھی نکلے گی. آپ سمجھتے ہیں آپ بچ جائیں گے کل کو؟ آپ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار یہ مت کرو، یہ غلط ہے، یہاں تک نہیں جانا ہم نے. لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے، چلتے جا رہے ہیں اس رستے کے اوپر اور تباہی پھیرتے جا رہے ہیں. اپنی تو پھیر ہی رہے ہیں، پاکستان کی بھی پھیر رہے ہیں یہ حرکتیں کر کے. کبھی کسی کا انٹرویو زبردستی کروا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کی چیٹس نکال دی جاتی ہیں، کبھی کسی کی آڈیو نکل آتی ہے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور بیڑا غرق ہو رہا ہے اس ملک کا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.